مجھے یاد ہے یہاں آپ کے مظفر آباد میں بھی ہے، ملتان میں بھی کچھ مسجدیں جو کنجریوں کے نام سے بنائی ہوئی ہیں، اور سلطان راہی جو اداکار اور وہ فنکار گزرا ہے تو اس وقت بھی مجھ سے پوچھا گیا تھا کہ جناب یہ بتائیے وہ جب گزرتا ہے بڑا پکا نمازی ہے، پیسے دے جاتا ہے، لیکن یہ کوئی نہیں بتائے گا آپ کو کہ اس کی آمد کے جو ذرائع تھے وہ غلط ہے، تو ثواب کیسا؟ میں اگر کسی کی جیب سے پیسے نکال کے چوری کر کے اللہ کی راہ میں دے دوں تو ثواب ملے گا؟ ہمیں بے وقوف بناتے ہیں کیونکہ انگریز کے دباؤ میں یہ لوگ اتنے دبے ہوئے ہیں کہ سچی نہیں بولتے۔ اب جو کنجری ہے، کنجری کی کمائی حرام کی ہے، وہ مسجد بنائے، مدرسہ بنائے تو ثواب مل جائے گا؟ یہ کیا بات ہے؟ اس لیے بنیاد کو آپ غور سے دیکھیں، القاسب حبیب اللہ ہے، رزق حلال ہے، پھر ثواب ملے گا، ورنہ نہیں ملے گا۔ جو ہمارے حضرات جو ہیں، ہمارے دوسرے میٹھے دوست، کھٹے کھٹے میٹھے میٹھے بھائی، وہ بھی مسجدوں میں اعلان کر دیتے ہیں کہ فلاں نے 5000 دیا۔ اب کون پوچھے ان سے جو دے رہا ہے وہ سمگلر ہے، منشیات فروش ہے؟ اب کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب 10-5 کی تو سمجھ میں آتی ہے بات، لیکن جب وہ اس قدر دیتا ہے تو وہ دکھاوے کے لیے دیتا ہے، پتہ چلے میں بڑا نیک آدمی، اس کا کوئی اجر کوئی ثواب نہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، سچوں کے ساتھ ہونا ہے، حق کا ساتھ دینا ہے۔ بطل حریت امیر شریعت پیر سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ اکثر فرماتے تھے کہ بھائی حق سننا، حق پڑھنا، یعنی حق پر قائم رہنا، ثم استقاموا ہے نا، حق بیان کرنا، یہ ہمارا وتیرہ ہے، چاہے ہماری گردن پھانسی پر چلی جائے۔ بڑا مشکل کام ہے۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آپ یقین کریں، آپ اپنی برادری میں سچ بولیں گے تو آپ کے لیے مسائل پیدا ہو جائیں گے، خاندان میں سچ بولیں گے، دوستوں میں سچ بولیں گے، آپ کے لیے مسائل ہی مسائل ہو جائیں گے۔ لیکن بہرحال سچ بولنا ہے، نہیں بولو گے سچ تو شرک سر پر چڑھ جائے گا، نہیں بولو گے سچ تو قادیانی مختلف طریقوں سے آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ تو پھر کون بتائے گا سچ؟ آپ نے تو بولنا نہیں، مولوی صاحب بولتے نہیں، اور میں کہتا ہوں ٹھیک ہی کرتے ہیں۔ جو بیچارہ مولوی صاحب بولتا ہے اس کی تنخواہیں پہلے کم ہوتی ہیں، پھر وہ چودھری صاحب رکھ لیتے ہیں، ساڈے خلاف گلاں کر دیں۔ مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتنے بڑے آدمی تھے، یہ میرے سامنے کا واقعہ۔ انہوں نے مدرسے کی گندم کی بات کی تو مخدوم علی سے پر ایک آوان رہتا تھا، طیب آوان اس کا نام تھا، ایم پی اے تھا، صحیح العقیدہ تھا، بہت اچھا آدمی۔ اس نے کہا ایک طرف آپ ہمارے خلاف باتیں کرتے ہو، دوسری طرف ہم سے گندم مانگتے ہو، تم کہتے ہو ہم اقتدار میں آ گئے تو یہ ساری فالتو زمینیں ہم حکومت پاکستان اس وقت کی جو شرعی حکومت ہوگی وہ لے لے گی، اب تم گندم مانگتے ہو۔ مفتی صاحب بڑے ہنسے، انہوں نے کہا آپ ٹھیک کہتے ہیں، گندم تو اس نے دی، وہ تو اتنا بڑا آدمی تھا، آپ اور ہماری تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، سونگتے ہی نہیں ہے۔ اگلی بات ہے چوتھے نمبر پر جو چیز ہے، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر کی تاکید کرتے ہیں، اور یہ حق میں ایک دوسری کو بھی صحیح بات سمجھانی ہے، جس کو آپ دعوت و تبلیغ کہتے ہیں۔ اب صرف دعوت رہ گئی ہے، تبلیغ نہیں رہی، ٹھیک ہے نا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری توجہ ہٹ گئی ہے۔ یہ دعوت کھانے پینے والی دعوت ضرورت کے لیے تھی،
اب ہم نے اس کو شوق بنا لیا، مقصد بنا لیا، تو اس لیے سارے نقصان ہو رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں کیوں جی آپ کی دعوت میں، یہ پروگرام میں بکرا ہے، پکا ہوا ہوا۔ تو جس کی پہلی نیت بکرے کی ہوگی اس نے کیا سننا ہے اور کیا سمجھنا ہے۔ یہ دیکھیے جی، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر کیا ہے، اس پر ایک دو حوالے آپ دیکھ لیجیے جی۔ ایک تو سورۃ البقرہ میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر، ایمان والو مدد طلب کرنی ہے تو صبر سے مدد طلب۔ اب صبر کی تعریف بھی بتا دیتا ہوں۔ اسی طرح سورہ لقمان میں بھی حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، ایک تو یہ کہا جیسا کہ آپ نے سنا، یا بنی لا تشرک باللہ، آئے میرے بچے، میرے بیٹے، شرک نہ کرنا۔ دوسری جگہ کا ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ظلم کیا ہے؟ وضع الشیء لغیر محلہ، جس چیز کے لیے وہ چیز بنائی گئی ہے اس کے سوا کسی اور جگہ پر استعمال کرنا۔ یہ ماتھا تو اللہ نے بنایا تھا اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے، اور ہم یہ غیر اللہ کے سامنے جھکاتے ہیں تو یہاں سے نقصان ہوتا ہے۔ اچھا، اب بھی تقسیم ہو گئی ہے، جو توحید بیان کرے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ فلاں جماعت سے ہے، جو ختم نبوت یا ناموس رسالت کی بات کرے کہا جاتا ہے یہ فلاں جماعت سے ہے، جو شان صحابہ بیان کرے کہتے ہیں فلاں جماعت سے ہے۔ جماعتوں کے ٹھیکے نہیں ہیں ہر مسلمان پر، یہ مکمل عقیدہ ہے، توحید بھی، رسالت بھی، ختم نبوت بھی، عفت و ناموس صحابہ و اہل بیت ہے، اور اس کے آگے بھی ہے، کیونکہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اس سے میں استنباط کرتا ہوں، اس سے مراد ائمہ اربعہ ہے، امام اعظم امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یہ اسی دور کی ہے نا، تابعین میں تو ہیں۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا انہوں نے کیا فرمایا، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور، بیٹا نماز کی پابندی رکھنا اور لوگوں کو اچھے کاموں کے کرنے کا امر، حکم، اور بری باتوں سے منع کرتے رہنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور جو مصیبت تجھ پر واقع ہو، جب اس راستے پر نکلو گے مصیبت تو آئے گی۔ امام رابع، خلیفہ رابع سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ جب انسان ترقی کی منزلیں طے کرتا ہے تو ساتھ کے ساتھ اس کی مخالفت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیجیے کہ جس نے بھی اچھا کام کیا اور آگے بڑھا، اتنے لوگوں نے اس کی مخالفت کی۔ اب یہ ہے کیا؟ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، یہ جو لکھا گیا ہے بزرگوں نے، میں صرف وہ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ یہ بزرگوں سے مراد بزرگان اہل سنت والجماعت ہے، اور ہمارے نزدیک یہ ذہن میں رہے، میں اس کو بزرگ سمجھتا ہوں جو سب سے پہلے صحیح العقیدہ ہے۔ ختم نبوت کو منکر اور کوئی کہے بزرگ، آپ کو اس طرف توجہ ہوگی نا کہ جو منکرین ختم نبوت ہے، ایک تو قادیانی ہے، مرزا غلام احمد قادیانی، جس احمد تو کہنا بھی نہیں چاہیے، ایک جو تھا ولی محمد علی اس کا نام تھا، تو قادیانیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ بزرگ تھا، اور ایک مرتبہ سکول یعنی وہ ٹریننگ تھی کہ 200 سے زیادہ اساتذہ کرام تھے،
اس میں ایک اچھی بلی بڑی داڑیوں والوں نے کہا جی واہ وہ تو بزرگ تھے. میں سمجھ گیا. اور میں نے کہا شریف آدمیوں جو مسلمان ہی نہیں ہے تو وہ بزرگ کیسے؟ بھی کم سے کم وہ مسلمان تو وہ محمد علی جو تھا لاہوری قادیانیوں کو ایک دھڑا تھا جو علیحدہ ہوا، بزرگ کیسے؟ ایک المسلمین دھڑا بھی ہے، مسلم دھڑا بھی ہے، اس پر بھی یعنی اس وقت میری ناقص معلومات کے مطابق موجودہ دور میں بھی قادیانیوں کے 8 گروپ ہیں. سب سے بڑا گروپ کا ہو قادیانی. تو یہ جناب عقیدہ برا ہو قادیانی اور آپ کہیں یہ ہمارے بزرگ ہیں، بری بات ہے. یہ تو کوئی اچھی بات نہیں. عقیدے کا صحیح ہونا ضروری ہے، پھر اعمال کی بات ہے. یہ انہوں نے لکھا ہے جی، مجھے یہ بات بہت پسند آئی ہے تو اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں.